سوشل میڈیا پہ زیادہ ایکٹیو نظر آتی ہیں بجائے اس کے کہ آپ گراؤنڈ پر ایکٹیو. مجھے تو گھر جانے کا ٹائم نہیں ملتا. موجودہ دور میں مہنگائی کی شرح 10.21% تک پہنچ چکی ہے، لیکن پھر بھی آپ کی حکومت کہتی ہے معیشت بہتر ہے. اس کو بہتری کہتے ہیں؟ یہ اشاریے اشوریے سب نے بڑے لکھ کے رکھے ہوتے ہیں. پچھلے 60 سال سے جو پارٹیاں حکومت کر رہی ہیں، ہم ان سے پوچھتے ہیں کہ یہ مہنگائی یہاں پہ کیوں پہنچی. یہ کیوں سمجھتے ہیں کہ ہم یہاں کوئی جنات کی حکومت ہے جو پچھلے سارے کھڈے بھی بھر دے گی اور اگلے کھڈے بھی ایسے ہی بھرے جائیں گے. تو اب اگر عالمی منڈی میں تیل سستا ہے تو ظاہر ہے لوگ سوال تو کر سکتے ہیں. سانحہ مچھ پر اس سے پہلے سانحہ ساہیوال بھی ہوا تھا. یا تو انہوں نے ان کے مسائل سننے یا حل کرنے سے انکار کیا ہو. آپ ہر ایشو پہ سابقہ حکومتوں کے عہدے الزام ٹھہرائیں، لیکن مقصد میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ آپ کو کتنا مزید ٹائم درکار ہے کہ ہماری کو بہتری ہو. پچھلے 60 سال والوں نے تو پورا بندوبست کر لیا تھا خاک کرنے کا. ہم سب کو کون لوگ ہیں جو کہ اکٹھے ہو کے سڑکوں پہ باہر آ گئے ہیں؟ کون ہے جن کی چیخیں اب 7ویں آسمان تک جا رہی ہیں؟ خدا کا واسطہ نیب کی ترمیم نہ کرو، خدا کا واسطہ احتساب بند کر دو، خدا کا واسطہ ہمیں NRO دے دو. تو جب ایک بندہ ایسا آیا جو واقعی کہہ رہا کہ میں دیکھتا ہوں تم لوگوں کو کیسے کھاتے ہو، تو وہ اکٹھے ہو گئے، وہ بھائی بن گئے. انہوں نے اپنی اصلیت قوم کو دکھا دی، وہ PDM بن گئے. السلام علیکم، میں ہوں آپ کا میزبان نصیر چودھری، اور آج ہمارے ساتھ موجود ہیں محترمہ تاشفین صفدر صاحبہ جو کہ پارلیمانی سیکرٹری برائے تعمیرات و ہاؤسنگ ہیں. السلام علیکم میڈم، کیا حال ہیں جی؟ خیریت ہے؟ ٹھیک ہیں آپ؟ میرا آپ سے سوال ہے میڈم کہ آپ نے کھاریاں شہر میں تقریباً 1.5-2 سال پہلے سروس روڈ کی تعمیر کے لیے یہ فرمایا کہ جی اس کے فنڈز ریلیز ہو چکے ہیں اور ٹینڈر بھی آنے والا ہے، لیکن گراؤنڈ پر ابھی تک کوئی پیش رفت دکھائی نہیں دے رہی. اس کی کیا وجوہات ہیں، کیا رکاوٹیں ہیں؟ نہیں، بالکل بڑا اچھا کہ آپ نے یہ سوال کیا، اور میں چاہتی تھی کہ میں اس کو تھوڑا سا ایکسپلین کر دوں اپنے لوکل لوگوں کے لیے. دیکھیں نصیر صاحب، سب سے پہلی بات تو یہ کہ میری پرائیورٹی یہ ہے کہ جتنا کام میں لوکلی اپنے ایریا کے لیے کر سکوں کر لوں. اب اس میں تھوڑی سی چیزیں یہ آ جاتی ہیں کہ یہ جو مین NHA کی اور یہ چیزیں ہوتی ہیں، ان کے لیے کوئی بھی MNA اپنے فنڈ سے چیزیں نہیں کرواتا، بلکہ وہ ایک آپ کہہ لیں کہ ادارے کا اپنا ایک فنڈ ہوتا ہے جو کہ ریلیز کرایا جاتا ہے. اپنے آپ پرابلمس کو پوائنٹ آؤٹ کرتے ہیں کہ جی ہمارے شہر میں یہ مسئلہ ہے اور اس کو حل ہونا چاہیے. اس کے اکارڈنگلی پورے سرویز ہوتے ہیں اور وہ محکمہ خود ڈیسائیڈ کرتا ہے کہ یہاں پہ ہم یہ بنائیں گے اور یہ نہیں بنائیں گے. اب جب میں نے پوائنٹ آؤٹ کیا تھا تو میں نے اس میں یو ٹرن پوائنٹ آؤٹ کیا تھا، سروس روڈ پوائنٹ آؤٹ کیا تھا، اور پیڈسٹریل برجز پوائنٹ آؤٹ کیے تھے. ہاں، جو کہ اس میں یہ ہوا تھا کہ انہوں نے ایٹ دا مومنٹ مجھے کہہ دیا تھا، NHA کے چیئرمین تھے اس وقت، انہوں نے مجھے کہہ دیا تھا کہ جی بالکل یہ چیزیں ہمارے پہلے بھی علم میں ہیں، کیونکہ اس کا پہلے بھی کیس ہمارے پاس آیا ہے، اور یہ انشاءاللہ آپ سمجھیں کہ اپروو ہو گئی ہیں اور ہو گئی ہیں آپ کی، ہم فوراً اس پہ کام شروع کروا دیتے ہیں. اس میں ہوا یہ تھا کہ یو ٹرن پہ تو پھر کام شروع ہو بھی گیا تھا اور آپ کے سامنے ہے کہ وہ کمپلیٹ ہو چکا ہے. اس میں سروس روڈ کا ایشو تھا، وہ رہ گیا تھا. تو دوبارہ میں نے ان سے پوچھا کہ جی سروس روڈ اس وقت آپ نے مجھے بتایا تھا کہ وہ اپروو ہو گیا ہے، تو ابھی تک وہ سٹارٹ کیوں نہیں ہو رہا؟ جس کی انہوں نے مجھے یہ ریزن دی تھی کہ یہ ایک خاص اماؤنٹ تک فنڈ ہم لوگ اس طرح سے خود سے ریلیز کر دیتے ہیں، اور اگر اس اماؤنٹ سے اوپر فنڈز ہو جاتے ہیں تو اس کے لیے ہمارا بورڈ بیٹھتا ہے دوبارہ سے. تو سروس روڈ کے فنڈ ملا کے آپ کے اس کو ایکسیڈ کر رہے ہیں اس اماؤنٹ کو، تو اس کے لیے آپ دوبارہ سے ہمارا NHA کا بورڈ بیٹھے گا. کب تک بیٹھ جائے گا؟ اور وہ میں بتا رہی ہوں، اور وہ اس کو ہم اس میں اپروو کر دیں گے. تو اس میں یہ نہیں ہے کہ میں نے اس کو چھوڑ دیا ہے، میری تقریباً آپ کہہ لیں کہ ویکلی میری ان سے بات ہوتی ہے، اور میں ان کے پیچھے ہوں کہ جی مجھے اس کا رزلٹ چاہیے کہ مجھے وہاں پہ سروس روڈ اپروو کرانی ہے، اور اگر وہ آلریڈی اپرووڈ ہو چکی ہے اور صرف فنڈز کا مسئلہ ہے اور بورڈ کا مسئلہ ہے تو وہ بورڈ بیٹھنا چاہیے اور اس پہ بات ہونی چاہیے، اور مجھے اس کا رزلٹ دے دیں میرے اسی ٹینیور کے اندر، جو کہ انہوں نے یہ کہا ہے کہ ہاں بالکل بہت جلد ہم اس کو اپروو کر دیں گے، اور وہ برجز ہو چکے ہیں، وہ بہت جلدی انشاءاللہ یہاں پہ انسٹال بھی ہو جائیں گے. یعنی آپ امید رکھتی ہیں کہ یہ اگلے 2-4 ماہ میں ہو جائے گا؟ میں انشاءاللہ پوری امید رکھتی ہوں کہ میں کروا سکوں اس کو اگلے 2-4 ماہ میں اپروو ہو جائے. ان کی کنسٹرکشن ٹائم آگے وہ پھر جتنا لیتے ہیں ان کا. چلیں، دوسرا سوال بھی لوکل ہی ہے. آپ کے بارے میں عام تاثر یہ پایا جاتا ہے کہ آپ سوشل میڈیا پہ زیادہ ایکٹیو نظر آتی ہیں بجائے اس کے کہ آپ گراؤنڈ پر ایکٹیو ہوں، کیونکہ ہم رورل ایریا میں میڈم رہتے ہیں اور لوگ یہاں جس طرح کی یہاں کی سیاست کی ڈینامکس ہیں وہ لوگ چاہتے ہیں کہ آپ سے انٹریکشن ہو، آپ ان کی خوشی اور غمی میں شریک ہوں.
تو اس طرح آپ کی ایکٹیویٹی بقول ہمارے ناظرین کے اس طرح کی نظر نہیں آتی کیا؟ نہیں، اس کو میں تھوڑا سا یہاں پہ میں آپ کی جو بات ہے اس سے مطلب میری فرق اوپینین ہے. میں یہ کہوں گی یہاں پہ ٹھیک ہے سوشل میڈیا بھی ایک پوائنٹ ہے کہ میں سوشل میڈیا پہ اگر ایکٹیو نظر آتی ہوں تو آنا بھی چاہیے کیونکہ سوشل میڈیا ایک بہت اسٹرانگ میڈیا ہے آج کے دور میں. ہمارے ناظرین کو یہ شکوہ ہے کہ وہ سوشل میڈیا کے ساتھ ساتھ میں اسی طرف آ رہی ہوں. پہلی بات تو یہ کہ سوشل میڈیا کیونکہ آج کی دور کی ضرورت ہے اس کے اوپر نظر آنا بھی چاہیے کیونکہ جو پی ٹی آئی ممبرز یا پی ٹی پارلیمنٹیرینز ہمارے پی ٹی آئی کے جو بھی کام کر رہے ہیں ان کو گھر گھر پہنچانے کے لیے بہت اہم ذریعہ ہے یہ سوشل میڈیا. اور جو اس کو استعمال نہیں کر رہے میرا ان کو مشورہ ہے پلیز آپ بھی کر لیں, وہ پیچھے رہ رہے ہیں اپنی اس میں. اور دوسری بات آپ نے کہی کہ میں ہلکے میں نظر نہیں آتی, میں یہ کہتی ہوں کہ مجھے تو گھر جانے کا ٹائم نہیں ملتا. میں اسلام آباد میں بھی کام سنبھال رہی ہوتی ہوں, میں اپنے حلقے میں بھی لوگوں کی خوشیوں غمیوں میں, بلکہ اگر سوشل میڈیا میں جو فالو کرتے ہیں لوگ تو سوشل میڈیا میں گھر بیٹھ کے نہیں بناتی. سوشل میڈیا پہ میری وہی تصویریں آ رہی ہوتی ہیں جہاں میں کہیں فاتحہ کے لیے جا رہی ہوں, کسی کی شادی اٹینڈ کرنے جا رہی ہوں, کسی کا کوئی مسئلہ ہو گیا تو میں وہاں جا رہی ہوں. مختلف گاؤں کی تصاویر میری سوشل میڈیا پہ اپلوڈ ہوتی ہیں, میری ٹیم کرتی ہے, اور وہ یہی بتایا جاتا ہے کہ میں اگر کسی کو کوئی پرابلم ہے یا کوئی ایشو ہے تو پلیز مجھ سے دے آر فری ٹو کانٹیکٹ. میں حاضر ہوں, آپ کوئی بھی ایشو ہے آپ مجھے بتائیں, میں فوراً وہاں پہنچوں گی. آپ کے اپنے گھر والوں کے پہنچنے سے پہلے میں وہاں پہنچوں گی. چلیں جی, آپ کا موقف یا آپ کی رائے ہمارے لیے قابل احترام ہے, وہ ناظرین بھی سن رہے ہیں. میرا آپ سے سوال یہ ہے کہ سانحہ مارچ پر جو عمران خان کا ڈیلیڈ رسپانس تھا, میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ حکومتی تھوڑی سی کوتاہی ہے کہ وہ ان کے ڈیلیڈ رسپانس سے جو ہے وہ مسئلہ اتنا پیچیدہ سے پیچیدہ تر ہوتا گیا. اس سے پہلے ثانیہ ساہیوال بھی ہوا تھا, اس کی بھی کوئی تفتیش یا تحقیقات یا اس کے رزلٹس جو ہے وہ عام پبلک تک نہیں پہنچ سکے. یہ نئے پاکستان میں پرانے ہتھ کنڈے ڈی سی او ڈی پی او کو سسپینڈ کر دیا, لیکن اس سے آگے کوئی بڑی بات نہیں ہوتی. آپ کے ڈیلیڈ رسپانس سے جو ہے وہ ساری دنیا میں پاکستان کی جگہ نسائی ہوئی ہے کہ ایک نو گو ایریے کا پرسیپشن نیریٹو بلڈ اپ ہوا کہ وزیر اعظم پاکستان ایک ایسے ایریے میں جو کہ پہلے ہی کنٹراورشل مختلف وجوہات کی بنا پر بنا ہوا ہے, بلوچستان کا علاقہ, تو وہ ایک اس بیانیوں کو آپ نے تقویت دی. کیا آپ یہ سمجھتی ہیں کہ یہ درست قدم تھا کہ وہاں پرائم منسٹر صاحب نہ پہنچ سکے بر وقت؟ دیکھیں, اس میں اگین یہی کہوں گی کہ جو ایشو پاکستان میں بنتا ہے اس کی ساری جو اس کی اور جتنی ڈائنامکس ہو سکتی ہیں اس کی, ان کو اگنور کر کے ایک بیچ میں کوئی چھوٹی سی بات یا ایشو کو اٹھا کے اس کو بہت ایلیبریٹ کر دیا جاتا ہے کہ جی ایسے ہوا. اور میڈیا کا, کیونکہ آج کل اگین میں یہی کہوں گی میڈیا کا دور ہے, اور ویسے تو میڈیا کو بہت فیئرلی اپنا رول جو ہے وہ پلے کرنا چاہیے. اور میں سمجھتی ہوں کہ میڈیا کی رسپانسبلٹی ہے کہ جو ریئلٹیز ہیں اور جو ایشوز ہیں ان کی ریئلٹیز کو پبلک تک پہنچانا چاہیے. اب اگر خان صاحب آپ کو پتہ ہے کہ پرائم منسٹر ہمارے اس وقت جو عمران خان صاحب ہیں وہ کتنا زیادہ اس قوم کا درد رکھتے ہیں دل میں, اور وہ میں سم ٹائمز کہتی ہوں کہ وہ کسی حد تک جذباتی بھی ہیں کہ جب انہیں پتہ چلے کہ ملک کے کسی بھی حصے میں کوئی تکلیف میں ہے تو وہ فوراً وہاں پہنچنے کی کرتے ہیں. آج سے نہیں, یہ ان کے نیچر میں ہے یہ چیز. یہ ان کی انسان دوستی سے انکار نہیں ہے, لیکن میں آپ کو یہی بتا رہی ہوں. لیکن جب آپ ملک کے کسی اہم عہدوں پہ ہوتے ہیں تو بہت سی چیزیں اور آ جاتی ہیں جن کو آپ نے دیکھنا ہوتا ہے یا جن کو آپ نے سن کے چلنا ہوتا ہے یا اس کے اکارڈنگلی آپ کو ایکٹ کرنا پڑ جاتا ہے. میرے ذہن میں نیوزی لینڈ کا وہ مسجد والا واقعہ بھی ہے, جو ہی وہ واقعہ ہوا اور اس میں میرا خیال فوراً وہاں پہ پہنچ گئے. اس میں آپ یہ بھی دیکھیں کہ آپ کو ایکسپلین بھی کر چکے ہیں اس میں پی ایم کہ میں یہ چاہتا تھا کہ وہ تدفین کر لے اور میں پہنچ جاؤں, اور میں مطلب یا تو انہوں نے ان کے مسائل سننے یا حل کرنے سے انکار کیا ہو یا اپنا کسی بھی قسم کا تعاون دینے سے پیچھے ہٹے ہوں, تب تو یہ سوال اٹھ سکتا ہے. لیکن میرا خیال ہے کہ وہ جب ان کے ہر قسم کے خدشات کا تحفظ کر رہے ہیں اور وہ وہاں پہ پہنچے ہیں اور ان کے تمام وزراء وہاں پہ پہنچے ہیں, اور مطلب
ہر چیز کو میرا خیال ہے پبلک کرنا, اس پہ میڈم بحث کی جا سکتی ہے. جو ہر وہاں چیز پہ کو ایک تو زلفی بخاری صاحب کا رسپانس تھا وہ آپ نے دیکھا, وہ میڈیا میں بھی آیا, میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان سے مس مینج ہوا ہے. دیکھیں میری بات نصیر صاحب, میری بات سن, ہر انسان ایک انڈیویجول ہے نا, وہ اس کی ایک انڈیویجول رسپانس ہوتا ہے ہر چیز کے اوپر. ہر بندے کو رسپانسبل گورنمنٹ یا گورنمنٹ کے ایکٹ کے اوپر نہیں ہم ٹھہرا سکتے. انڈیویجول ایکٹس ہوتے ہیں. ہر وزیر, ہر ایم این اے اپنے اس کے اوپر جا کے وہ انسٹنٹلی اگر کچھ غلطی سے غلط کر دیتا ہے تو اس کو آپ پی ایم تک لے جا کے اس کو ایشو نہیں بنا سکتے, کیونکہ بہرحال سب انسان ہے. یہ میری اپنی ذاتی رائے ہے. چلیں جی اگلے سوال کی جانب بڑھتے ہیں. پچھلے دور میں مہنگائی کی شرح 17.6%, جبکہ موجودہ دور میں مہنگائی کی شرح 10.21% تک پہنچ چکی ہے. جبکہ 2018 میں جی ڈی پی گروتھ 5.5%, 2019 میں 1.9%, جبکہ 2020 میں 0.4% ہے. لیکن پھر بھی آپ کی حکومت کہتی ہے معیشت بہتر ہے. کائنڈلی آپ یہ بتا دیں کہ اس کو بہتری کہتے ہیں. ہاں, میں یہ مطلب مجھے بڑی حیرانگی ہوتی ہے کہ جب بھی انٹرویوز وغیرہ ہوتے ہیں یہ اشاریہ اشوریہ سب نے بڑے لکھ کے رکھے ہوتے ہیں کہ جی اتنے اشاریہ اتنے اشاریہ اتنے, اور مجھے سمجھ نہیں آتی کہ یہ اشاریے پچھلے کوئی 30-35 سال جن حالات میں رہے ہیں یا جس طرح سے وہ گزرے, ہم ان کو کیوں نہیں ڈسکس کر لیتے پہلے. اور جب ہم ان کو ڈسکس کرنے لگتے ہیں تو ہمیں کہا جاتا ہے جی پچھلی باتیں نہ کرو, بہت ہو گیا, یہ باتیں چھوڑ دو. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ سیاق و سباق سے ہٹ کے کوئی بات کی جائے؟ یہ ہو نہیں سکتا کہ میں یہ کہوں کہ آج اس ملک کی جو حالت ہے وہ اس وجہ سے ہے کیونکہ 2.5 سال سے عمران خان یہاں پہ حکومت کر رہا ہے. نہیں, میں یہ کہوں گی جو پچھلے 60 سال سے جو پارٹیاں حکومت کر رہی ہیں, ہم ان سے پوچھتے ہیں کہ یہ مہنگائی یہاں پہ کیوں پہنچی ہے. دیکھیں میں یہ سمجھتی ہوں کہ یہ اس حکومت کی مینجمنٹ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ اکنامیکل پوائنٹ آف ویو سے اگر آپ دیکھتے ہیں, آپ اس کی معیشت کو دیکھتے ہیں تو وہ اسٹرانگ ہو رہی ہے اور وہ بہتری کی طرف جا رہی ہے. کیونکہ پہلی حکومتوں نے جو اسکرین سیورز لگائے ہوئے تھے, جو آپ کو دھوکے دیے ہوئے تھے, وہ دھوکے ہٹائے گئے. حقیقت اور ریئلٹی عوام کو بتائی گئی ہے کہ ہاں ہم لوگ سٹیبل نہیں ہیں, اپنے پاؤں پہ نہیں کھڑے ہیں, اس کا بوجھ ہمیں اپنے اوپر ڈالنا پڑے گا کچھ عرصہ کے لیے تاکہ ہم سٹیبلٹی کی طرف جا سکیں. میڈم جو میں نے اعداد و شمار پیش کیے ہیں آپ کے سامنے, یہ فیکٹس ہیں, میں آپ کو بتاتی ہوں, اور فیکٹس کو جھٹلایا نہیں جا سکتا. بالکل نہیں جھٹلایا جا سکتا. میں کہتی ہوں آپ کرونا آنے سے پہلے کے اعداد و شمار تھوڑے سے آپ ریسرچ کریں اور دیکھیں کہ سب سے پچھلے کوئی 5 سے 6 سالوں سے سب سے زیادہ بہتر ہمارا گروتھ ریٹ جا رہا تھا. اب یہ ناگہانی آفتیں آتی ہیں, ان کے اوپر تو کسی کا کنٹرول نہیں ہے. اور وہ بھی میں کہتی ہوں کہ جس طرح سے پی ٹی آئی کی حکومت نے مینج کیا ہے کورونا جیسے ڈیزاسٹر کو, وہ تو آپ دیکھیں گے پوری دنیا اس کی تعریف کر رہی ہے. اور اس میں جو ریلیف پیکیجز دیے ہیں غریبوں کو خان صاحب نے, آج تک اتنے بڑے اور اتنے اچھے ریلیف پیکیجز نہیں دیے گئے. نہیں, کورونا بحران. اور پھر جب یہ بحران آیا اور آپ مانتے ہیں کہ پوری دنیا کی معیشت اس بحران میں گئی ہے, تو پھر ہم پاکستان کو کیوں ایکسکلوڈ کر دیتے ہیں؟ ہم یہ کیوں سمجھتے ہیں کہ ہم یہاں کوئی جنات کی حکومت ہے جو پچھلے سارے کھڈے بھی بھر دے گی اور اگلے کھڈے بھی ایسے ہی بھرے جائیں گے؟ کورونا بحران کو جس طرح اس گورنمنٹ نے ٹیکل کیا یا مینیج کیا, اس کی میں ہی نہیں ساری دنیا تعریف کرتی ہے. لیکن جو بات میں کر رہا تھا یا جو میرا سوال تھا وہ فیکٹس پہ مبنی تھا. چلیں آگے بڑھتے ہیں. نہیں آگے نہیں, ہم اس کو تھوڑا سا کلیئر کر لیتے ہیں. جو ہمارے قرضے, سادہ لفظوں میں بتاؤں گی, جتنے قرضے لیے گئے تھے اور جس طرح انسٹیبل اس کنٹری کو کیا گیا تھا, ہماری پہلی پرائیورٹی یہ تھی کہ پہلے سب سے ہم وہ قرضے اتاریں اور اس ملک کو سٹیبلٹی کی طرف لے کے جائیں. اس میں ہمیں پتہ تھا کہ تھوڑا سخت ٹائم آئے گا معیشت کے اوپر, تھوڑی سی عوام کو اور ہم سب کو مل کے یہ سختی جھیلنی پڑے گی تاکہ اس ملک کو ہم سٹرونگ کریں, اس کی معیشت کو مستحکم کریں, ملک اپنے پیروں پہ کھڑا ہو. اور یہ جو اسکرین سیورز پچھلی حکومتوں نے لگائے ہوئے تھے ان کو ہٹا کے ہم ریئلٹی میں اس ملک کو سٹرونگ کر سکیں. اس وجہ سے کچھ پرابلمز آئیں اور میں آپ کو یہ یقین دلا سکتی ہوں کہ اب آگے جو سال رہ گئے وہ ہماری بہتری کے سال ہیں اور آپ دیکھیں گے کہ یہ اسٹیبلٹی کی طرف. چلیں ہم سب امید کرتے ہیں کہ 2021 معیشت کے لیے بہت بہتر ایئر ہے. امید سب رکھتے ہیں انشاءاللہ. دیکھیں حکومت, جب کوئی ایماندار حکومت آتی ہے تو امیدیں بھی ہونی چاہیے. امیدیں وہاں ختم ہوتی ہیں جب
یہ کھانے پینے والی بے ایمان حکومتیں آتی ہیں، اور اللہ کا شکر ہے کہ اب ان حکومتوں سے چھٹکارا مل چکا چلے ہے۔ جی، حکومت کہتی ہے چینی اور آٹا سستے ہو گئے ہیں، لیکن آٹا اور چینی آج بھی سرکاری نرخ پر اوپن مارکیٹ میں دستیاب نہیں ہیں۔ پیٹرولیم مصنوعات آج بھی عالمی منڈی کے تناسب سے مہنگے داموں فروخت ہو رہے ہیں۔ میں آپ کو یہ بتا دوں کہ اس وقت 50-51 روپے 50-51 ڈالر پر بیرل عالمی منڈی میں خام تیل فروخت ہو رہا ہے۔ دیکھیں عالمی منڈی سے تو آپ کمپیئر نہ کریں، کیونکہ obviously اس وقت تو ہماری نہیں، معیشت، یہ تو خان صاحب نے اپنی تقریروں میں فرمایا ہے کہ جی عالمی منڈی میں تیل اتنا سستا ہے اور یہاں پہ جو ہے وہ 40 اور 60 روپے پر لیٹر فروخت ہونا چاہیے، اور اتنی لیویز ہے، اتنے ٹیکسز یہ کہاں جا رہے ہیں؟ یہ تو آپ نے اپنے دور میں کہا ہے۔ تو اب اگر عالمی منڈی میں تیل سستا ہے اور اس وقت 104-106 کے پر لیٹر پاکستان میں پٹرول فروخت ہوتا ہے، تو ظاہر ہے لوگ سوال تو کر سکتے ہیں۔ دیکھیں ابھی عالمی منڈی کو اگر آپ اس طرح سے کمپیئر کریں گے تو اس حساب سے جس طرح ابھی ہماری انفلیشن ریٹ ہمارا زیادہ ہے، تو obviously اس میں ہماری چیزوں کا جو مہنگائی کا ریٹ ہے وہ تھوڑا زیادہ ہوگا۔ اگین وہی میں اکانومی کے اوپر آ جاؤں گی کہ جس طرح بھی ہم نے یہ اپنی اکانومی کو سٹیبل کرنا ہے، تو ہم نے یہ بوجھ تھوڑے تھوڑے اپنے اوپر ہی ڈالنے ہیں انفارچونیٹلی اس وقت تک، اور اس میں بھی قصور اس حکومت کا نہیں ہے۔ اگین وہی میں کہوں گی کہ پچھلی حکومتوں کا جو قصور ہے اس کو بھرتے بھرتے، اور دوسرا اگر آپ مہنگائی کنٹرول نہ ہونے کی بات کرتے ہیں تو وہ میرا خیال ہے کہ ہر طرح سے کوشش کی جا رہی ہے کہ اگر کوئی آرٹیفیشل مہنگائی کرنے کی کوشش کر رہا ہے، یا جس طرح سے بھی اس کو، کیونکہ بہت چیزیں اس وقت کام کر رہی ہیں، اگر ہماری حکومت کے اچھی چیزوں کو اگر کوئی کامیاب ہونے نہیں دے رہا تو ہم اس چیز کو بھی کنٹرول کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ اور اس کے لیے مختلف بیسیکلی کوشچن جو ہے میڈم، وہ اب آپ ہر سوال پہ یا ہر ایشو پہ، اب ہر ایشو شروع ہی وہاں سے ہوتا ہے، میں کیا اب آپ ہر ایشو پہ سابقہ حکومتوں کو مورد الزام ٹھہرائیں، لیکن اپنی پرفارمنس پہ آپ جو ہے وہ کوئی بہتری نہ دکھائیں تو ظاہر ہے آپ کب تک یہ بیانیاں بیچیں؟ نہیں، بات یہ نہیں ہے، بات یہ ہے کہ جب بگاڑ بہت زیادہ ہوتا ہے تو اس کو سدھرتے ٹائم لگ جاتا ہے۔ پرفارمنس یہ ہوتی ہے کہ آپ کہتے ہیں پرفارمنس دکھاؤ، پرفارمنس یہ ہوتی ہے کہ جب پچھلا بگاڑ ٹھیک ہوتے ہوتے اسٹیبلٹی کی طرف آ رہا ہے، تو جب تک وہ ایک نارمل اس میں آ گیا ہے، جب تک وہ ہائپ پہ نہیں جائے گا آپ کہیں گے جی کوئی پروگریس نہیں ہوگی۔ میڈم مجھے ایک شعر یاد آ رہا ہے، وہ اگر آپ کی اجازت سے میں وہ شعر کہنا چاہوں گا۔ وہ کہتے ہیں کون جیتا ہے تیری زلف کے سر ہونے تک، ہم تو خاک ہو جائیں گے تجھ کو خبر ہونے تک۔ مقصد میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ آپ کو کتنا مزید ٹائم درکار ہے کہ ہماری کو بہتری ہو۔ ایگزیکٹلی میں وہی بتا رہی ہوں کہ ہر حکومت 5 سال کا اپنا منصوبہ لے کر آتی ہے، تو اگر آپ پچھلے 60 سالوں میں خاک نہیں ہوئے تو انشاءاللہ اگلے 2.5 سال میں بھی نہیں ہوں گے، تھوڑا سا انتظار کر لیں۔ چلے امید کرتے ہیں کہ اگلے 2.5 سال جو ہے وہ پچھلے 60 سال والوں نے تو پورا بندوبست کر لیا تھا خاک کرنے کا ہم سب کو، لیکن شکر کریں کہ یہ حکومت آ گئی ہے، تو 2.5 سال مشکل گزرے ہیں۔ اگلے سال انشاءاللہ آپ لوگوں کو گروتھ، پروگریس، ہر چیز باقاعدہ نظر آئے گی عام آدمی کو۔ الیکشن سے قبل ایک کالج پروگرام میں ایک طالبہ نے عمران خان صاحب سے پوچھا کہ آپ اپنے ساتھ جتنے سابقہ ادوار میں کرپٹ حکومتوں کے شامل لوگ تھے ان کو اپنے ساتھ آپ آج شامل کر رہے ہیں، آپ تبدیلی کیسے لائیں گے اور کرپشن پر کنٹرول کیسے کریں گے؟ 2.5 سال گزرنے کے بعد آپ کی رائے میں کرپشن پر کتنا کنٹرول ہوا ہے، اس میں کمی ہوئی ہے یا بالکل ختم ہو گیا؟ دیکھیں نصیر صاحب، لوگ وہی ہوتے ہیں، بس آپ کا جو کنٹری کا ہیڈ ہے جو آپ کو ہیڈ کر رہا ہے اس کو کرپٹ نہیں ہونا چاہیے۔ لوگ تو آپ نئے بنا کے نہیں لا سکتے نا، لیکن جو لوگ آلریڈی ان فیلڈز میں کام کر رہے ہوتے ہیں سم ٹائمز آپ کو انہی لوگوں کو ساتھ لینا پڑتا ہے، لیکن دا پوائنٹ از کہ ہم نے روکنی کرپشن ہوتی ہے، ہم نے ہر غلط کام روکنا ہوتا ہے جو کہ پہلے سے ہو رہا ہوتا ہے۔ اور میرا خیال ہے کہ اس حکومت سے زیادہ ایسی مثالیں کسی حکومت میں نہیں ملتی کہ جہاں پہ اپنے وزراء کو بار بار تبدیل بھی کیا گیا ہو، اور جو کام پرفارمنس نہیں دکھا رہا اس کو ہٹا کے اس کی جگہ دوسرا بندے کو لگا کے اس سے کام لیا گیا ہو۔ دوسرا جو خان صاحب نے کہا تھا کہ میں اداروں کو جو ہے وہ اتنا مضبوط بناؤں گا کہ وہاں پہ میرٹ کا نظام ہوگا اور ادارے جو ہے وہ انڈیپینڈنٹ کام کریں گے، تو آپ یہ بتائیے کہ آج تک آپ نے کون سی اصلاحات متعارف کروائی ہیں اداروں کی؟ بیسیکلی بات یہ ہمارا جو بیسک پوائنٹ تھا نا
وہ یہی تھا کہ اداروں کو مضبوط کیا جائے، اور اداروں کے مضبوط ہونے سے ہی سسٹم سٹرانگ ہوتا ہے، جو نظام کی سسٹم کی ہم بات کرتے ہیں۔ اب اسی کی طرف چلنے کے جب سفر ہم نے شروع کیا ہے تو جو رکاوٹیں ہمیں آ رہی ہیں وہ آپ کے سب کے سامنے ہیں جی۔ ہم ہر ادارے کو انڈیپینڈنٹ اور مضبوط دیکھنا چاہتے ہیں، رول آف لا دیکھنا چاہتے ہیں، لیکن اس کے لیے میڈم اصلاحات لیجسلیشن کی ضرورت ہے۔ لیجسلیشن اس موجودہ حکومت کی کارکردگی صفر نظر آ رہی ہے۔ صفر کیسے نظر آ رہی ہے؟ جب لیجسلیشن کرنے کی طرف چلتے ہیں تو کون، آپ بتائیں کون لوگ ہیں جو ہمیں اداروں کی اصلاحات اور لیجسلیشن سے روک رہے ہیں؟ کون لوگ ہیں جو کہ اکٹھے ہو کے سڑکوں پہ باہر آ گئے ہیں؟ کون ہے جن کی چیخیں اب ساتویں آسمان تک جا رہی ہیں کہ خدا کا واسطہ نیب کی ترمیم نہ کرو، خدا کا واسطہ احتساب بند کر دو، خدا کا واسطہ ہمیں NRO دے دو؟ یہ تو پورا پاکستان دیکھ رہا ہے۔ یہ پہلے دن عمران خان صاحب نے کہا تھا کہ جس دن ہم نے اداروں کو مضبوط کرنے اور رول آف لا لانے کی اس ملک میں کوشش کی، جس دن ہم نے چوروں کو اکٹھا کرنے کی کوشش کی، پکڑیں گے ان کو تو یہ بالکل آپ دیکھیں گے کہ ایک پلیٹ فارم پہ اکٹھے ہو جائیں گے۔ آج آپ دیکھ لیں کہ وہ کیسے بھائی بھائی بنے بیٹھے ہیں، کس طرح آپ کی آنکھوں میں یہ دھول جھونکتے رہے ہیں۔ کبھی کوئی کسی کو گھسیٹ رہا تھا، کبھی کوئی کسی کو گھسیٹ رہا تھا، صرف عوام کے آگے فراڈ لگایا ہوا تھا انہوں نے، اندر سے یہ سب ایک تھے، انہوں نے باریاں لی ہوئی تھیں، آج تمہاری باری، آج ہماری باری، آج تم کھا لو ملک کو، آج ہم کھا لیتے ہیں۔ تو جب ایک بندہ ایسا آیا جو واقعی کہہ رہا کہ میں دیکھتا ہوں تم لوگوں کو کیسے کھاتے ہو، تو وہ اکٹھے ہو گئے، وہ بھائی بھائی بن گئے، انہوں نے اپنی اصلیت قوم کو دکھا دی، وہ PDM بن گئے۔ چلیں اس میں تو کوئی شک شبے والی بات نہیں کہ کرونا بحران کو موجودہ حکومت نے اچھی طرح مینیج کیا ہے، لیکن اس کے باوجود میڈم 100 افراد ڈیلی جو ہے وہ کرونا کے باعث ہلاک ہوتے ہیں، اور کرونا کی پازیٹیو افراد کی پورے پاکستان میں تعداد اس وقت 4,99,517 ہے۔ موجودہ کرونا مثبت کا تناسب جو ہے وہ 6.3% ہے۔ عوام کو کرونا ویکسین کب تک دستیاب ہوگی؟ دیکھیں اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ کرونا کو خان صاحب نے بہت ویل مینج، بہت اچھی طریقے سے مینیج کیا ہے، اور بلکہ بڑے بڑے کنٹریز بھی اس طرح سے نہیں کر سکے، جو جس طرح ہماری پالیسیز تھیں، اسمارٹ لاک ڈاؤن، اس وقت ہمیں اس پہ بھی تنقید ہو رہی تھی کہ اسمارٹ لاک ڈاؤن کیا ہوتا ہے، آپ کیوں بند کر رہے ہیں، کیوں کھول رہے ہیں۔ اس کے بعد آپ نے خود دیکھا ہے جو لوگ ہم پہ تنقید کرتے تھے جی کیوں آپ ایسے کر رہے ہیں، تو اب پھر بعد میں انہوں نے وہی جلسے کیے کرونا میں، انہوں نے کہا جی کچھ نہیں ہوتا۔ خیر ان کے تو خیر کولو فیل میں ویسے ہی تضاد ہے، ان کو سمجھ ہی نہیں آ رہی اب کرنا کیا ہے۔ لیکن بہرحال آپ ویکسین کی بات کر رہے ہیں، ویکسین منگوا لی گئی ہے، میرا خیال ہے وہ شروع ہونا تھا فیبروری کے فرسٹ ویک تک، وہ لگنی شروع ہونی تھی، اور اس کے مراحل تھے ڈیفرنٹ، جیسے کہ پہلے آپ بزرگوں کو اور پھر ڈاکٹرز کو اور اس طرح سے کر کے۔ یہ تھی ہمارے ساتھ محترمہ تاشفین صفدر صاحبہ۔ میڈم آپ کا پروگرام میں آنے کا بہت بہت شکریہ۔ میں ہوں آپ کا میزبان نصیر چودھری۔ اللہ حافظ۔ کنال سٹی، شہر میں نیا شہر، کمنگ سون، پروجیکٹ آف آفتاب کرنسی۔